أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج رمضان المبارک کو آئے ہوئے 13واں دن گزر رہا ہے. بہت تیزی کے ساتھ جہاں رمضان کی آمد تھی، اختتام بھی اسی تیزی کے ساتھ جاری ہے. یقیناً نیک بخت ہیں وہ لوگ جو لوگ ان اوقات کی قیمت کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے توشہ آخرت بنانے والے بنے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے تقوی کے حوالے سے بات کی تھی، جو کہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے اسی لیے فرض کیے کہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ والے بنو. آج اسی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تقوی ہی کی ذیلی ایک دو باتیں، ایک دو شاخیں جو کہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہیں، اس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات جو رمضان کے مقاصد میں سے ہے وہ صبر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے صبر کرنے والے بنیں. اور اس کے پیچھے بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ صبر وہ بنیادی صفت ہے، جس بندے کے اندر یہ صفت موجود ہو وہ بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ٹھہرتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی اس بندے کی زندگی کامیابی والی ہوتی ہے. اور اس کے برعکس جس بندے میں صبر نہ ہو، جلد باز ہو، بے صبری اس کے اندر ہو، عجلت ہو، وہ بندہ دنیاوی معاملات میں بھی اکثر و بیشتر نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت کے معاملات میں بھی وہ بندہ بہت پیچھے رہتا ہے. اگر میں صبر کے حوالے سے ایسی کوئی بات کہہ دوں کہ یہ صبر وہ بنیادی صفت ہے جس بندے میں ہے، وہ بندہ ایمان، اسلام، بنیادی ڈھانچہ اور اس کی شاخیں جتنے بھی متعلقات ہیں، اگر کسی میں صبر ہے تو وہ ایمان بھی قبول کر سکے گا، وہ اسلامیات کو بھی سمجھ سکے گا اور پھر زندگی بھی ایمان و اسلام کے نقش قدم اور رستے پہ چلتے ہوئے گزار سکے گا. اور جس بندے میں صبر نہیں، وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کرا دیے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ میرے یہ بندے صبر کرنے والے بنیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والے بنیں، اپنے آپ کی تربیت کرنے والے بنیں. اور یہ بات میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے میں صبر ہے تو وہ دنیاوی امور کو چھوڑ کر بروقت مسجد میں آ سکے گا، اپنے آپ کو قابو رکھتا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے اور قابو میں دل چاہتا ہے کہ نہیں بھائی، گھاگ کا کوئی نہیں پتہ چلتا، میں بالکل عین ٹائم پہ جاؤں گا جب سوئی کے اوپر چڑھے. اس کے برعکس وہ شخص جو صبر کرنے والا ہے، جس میں صبر کی صفت ہے، نہیں بھائی اللہ دینے والا ہے، میں ٹائم سے جاؤں گا، میں پہلی صف میں پہنچوں گا، میں نوافل ادا کروں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا،
میں شروع سے لے کر آخر تک بیٹھنے والوں میں سے ہوں گا۔ جمعے کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام كان له بكل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها، کہ جو شخص صبح سویرے نکلے، خود بھی غسل کرے اور اپنے گھر والے بچوں بیوی اور ان کو بھی غسل کی تلقین کرے، پیدل چل کر جائے، سواری پہ سوار ہو کر نہ جائے، امام کے قریب جا کر بیٹھے اور گفتگو خطبے کے دوران کوئی لغو کوئی فضول حرکت نہ کرے، تو اس بندے کے لیے ایک ایک قدم کے عوض 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ایک قدم کے عوض۔ یہ تبھی ہوگا جب میرے اندر اس چیز کے یہ صبر موجود ہو کہ نہیں بھائی، میں نے جمعے والے دن دکان بھی کھولنی ہے لیکن اس اجر کو بھی میں پاؤں گا۔ دنیا سے اپنے دل کو صابر بنائیں گے، دنیاوی امور کے اوپر صبر کریں گے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسی طریقے سے بر وقت اٹھیں گے، نیند کو قربان کریں گے، اپنے نفس کی تربیت کرنے والے بنیں گے، تو تب جا کر یہ اجر ہمیں حاصل ہو سکیں گے۔ علی ھذا القیاس، یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے کہ یہ صبر وہ بنیادی صفت ہے، روح رواں ہیں ہر ایک نیکی کے لیے، روح رواں ہیں ہر ایک اچھائی کے لیے۔ جس بندے کے اندر صبر ہے وہ بندہ نیکی کر سکے گا، اور جس بندے میں صبر نہیں، یقیناً وہ بندہ نیکی کرنے میں انتہائی پیچھے رہے گا۔ اور اس کے ساتھ بھی ظاہری بات ہے، جب بندہ ایمان قبول کرے گا، اسلام کے رستے پہ چلے گا، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مصیبتیں اور تکالیف اس مسلمان اور مومن بندے کی طرف ایسے دوڑ کر آتی ہیں جیسے سیلاب کا پانی اوپر سے نیچے کی طرف دوڑتا ہوا بہہ رہا ہوتا ہے۔ مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، عین نماز کے وقت گھاک آ کر سر پہ کھڑا ہوگا، اگر آپ نے اس تاوان و نقصان کو برداشت نہ کیا تو آپ نیکی نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا بنیادی صفت ہے صبر، کہ ہمارے اندر صبر ہو، ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والے بنیں، اپنے نفس کی تربیت کرنے والے بنیں۔ رمضان کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ہے۔ سامنے حلال اشیاء پڑی ہوئی ہیں، کھانے پینے کے لیے بالکل جائز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لہٰذا سحری کے وقت سے لے کر افطار تک کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کو غیبت کا موقع مل رہا ہے، وہ مجلس ایسی بن چکی ہے کہ کسی کے متعلق کوئی بات کا موقع ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا روزہ ہے، میں نے غیبت نہیں کرنی۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی زبان کو کنٹرول مین صبر، انگریزی میں کنٹرول کرنا، عربی میں صبر کرنا، یعنی اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے تو تبھی آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہی رمضان کا مقصد ہے۔ نظر کو غلط استعمال کرنا، بازاروں میں نکلتے ہیں، خواتین بے پردہ سامنے آتی ہیں، پہلے تو یہ کہ بندہ کوشش کرے بازار میں جائے ہی نہ، کیونکہ روزہ ہے، روزے کے مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ ایسے تو نہیں کہ میں روزہ بھی رکھتا جا رہا ہوں اور وہ مقصد حاصل بھی نہیں ہوا چاہتا، میں سٹرگل بھی کر رہا ہوں، میں کوشش بھی کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تھکا بھی رہا ہوں، لیکن پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا، مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا، یقیناً میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں خود کے ساتھ میں دھوکہ دہی کر رہا ہوں۔ ایک طرف میں روزے رکھتا جا رہا ہوں، دوسری طرف جو روزوں کے مقاصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہے۔ یہ تبھی ہوگا جب میں صبر کرنے والا ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری بات، بالکل سیم باتیں ہیں، وہ نفس کی تربیت ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔
نیکیوں کے اوپر، گناہوں سے بچانے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے اور ماننے کے اوپر، رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین کے اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے اوپر خود کی تربیت کرنا رمضان کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بڑی ایک معروف روایت ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو ثلث الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کا 1/3۔ اگر کل اسلام کے تعلیمات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو ایک حصہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس ایک حدیث میں بیان فرما دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے حوالے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، اور بیان کرتے وقت وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، نعمان بن بشیر نے اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انہی کانوں سے میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے۔ فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال واضح ہے اور اس کے برعکس حرام بھی واضح ہے، یعنی کہ اسلام نے بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے اور لوگوں تک وہ بات پہنچ گئی کہ یہ چیزیں حلال ہے اور یہ والی چیزیں حرام ہے۔ ساتھ میں فرمایا وبینہما امور مشتبہات، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ ہیں، ڈاؤٹ فل ہیں، شکوک و شبہات والی ہیں۔ شکوک و شبہات والی یہ بات یاد رہے کہ لوگوں کے علم کے اعتبار سے شکوک و شبہات والی ہیں۔ ایک بندے کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اب یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے اس کو کلیئر نہیں کیا، اسلام نے اس کا حکم نہیں بیان فرمایا، اسلام نے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی ایسے ہی واضح ہے جیسے دن واضح ہوتا ہے، جیسے دن روشن ہوتا ہے رات بھی ایسے ہی اس کی روشن ہے، یعنی کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کچھ دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا جا چکا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مباح ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے علم کے اعتبار سے وہ چیزیں مشکوک بن جاتی ہیں، بندے کو علم نہیں ہوتا، بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب یہ جو بات ہے، یہ جو کام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز۔ اب اس موقع کے اوپر کیا کرنا ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، یاد رہے جس کسی شخص نے مشکوک چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا تو یقیناً اس بندے نے اپنی عزت اور اپنے دین دونوں کو بچا لیا۔ ایک چیز میں شک ہے، شبہ ہے، کلیئرلی اس کا حکم آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نہ کریں، اپنے آپ کو اس سے بچا لیں۔ اگر آپ نے اپنی تربیت اس بنیاد پہ کی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول اس بنیاد پہ رکھا ہے، تو آپ کا دین بھی محفوظ ہوگا اور آپ کی عزت بھی بچ جائے گی۔ اور ساتھ میں فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو کوئی شخص مشکوک چیز میں واقع ہو گیا، اب دو چیزیں ہیں، یا تو وہ چیز حرام ہے یا وہ حلال ہیں، لیکن اس بندے کو اس کے حکم کا پتہ نہیں کہ اب یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اس نے اس کا حکم معلوم کیے بغیر وہ کام کر لیا۔ دو چیزیں ہیں، یا وہ حلال ہے یا حرام ہے، عین ممکن ہے کہ وہ چیز حلال ہو، لیکن اس بندے کو چونکہ اس کا حکم معلوم نہیں، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ بندہ حرام کام میں واقع ہو گیا، اگرچہ وہ حلال کیوں نہ ہو۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی یہ ہے کہ وہ چیز حرام بھی تو ہو سکتی ہے نا،
اگر اب تو یہ فقہ الواقع میں وہ چیز حلال ہے، لیکن چونکہ اس بندے کو اس کا حکم معلوم نہیں اور اس نے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا، وہ کام کر لیا، اس نے ممکن تھا وہ کام حرام تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے حلال و حرام کی تمییز کیے بغیر وہ کام کر دیا۔ آگے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، بات کو واضح کرنے کے لیے۔ فرمایا ایک چرواہا ہے، وہ اپنی بکریوں کو، بھیڑ کو لے کر ایک ممنوعہ چراگاہ کے قریب اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے۔ ایک جگہ ہے ممنوعہ ہے کہ بھئی یہاں پر کسی نے بھی اپنی بکریاں چرانے کے لیے نہیں لے کر آنا۔ اب یہ بندہ اس کے قریب لے جا کر وہاں داخل تو نہیں ہوتا، وہاں ان تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے قریب پھرتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے مثال دی ہے، کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یقع فی۔ ایک چرواہا جب وہ اپنی بکریوں کو لے جا کر ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد چرانے کی کوشش کرے گا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بکری ضرور اس ممنوعہ چراگاہ کے اندر داخل ہو جائے گی، اور جو بندہ، جو چرواہا اپنی بکریوں کو دور رکھے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، ممکن ہی نہیں کہ اس کی کوئی بکری اس ممنوعہ چراگاہ میں چلی جائے۔ اور آگے پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید فرمایا، کہتے ہیں کہ الا وان لکل ملک حما، جو بھی بادشاہ ہوتا ہے نا، ہر بادشاہ کے لیے ایک ممنوعہ چراگاہ ہوا کرتا ہے۔ ہر بادشاہ نے اپنے لیے کوئی ممنوعہ جگہ قرار دی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جگہ حاکم وقت کے لیے خاص ہے، یہ حکومت وقت کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے۔ ہر حاکم اور ہر بادشاہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ممنوعہ چراگاہ بنا کر رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی ایک بادشاہ ہے، بلکہ اصل بادشاہ ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا نا کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، این ملوک الارض لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کہاں گئے وہ دنیا کے بادشاہ؟ کل قیامت والے دن رب العالمین نے ان کو پکارنا ہے، لیکن کوئی بندہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا کہ میں ہوں وہ دنیا کا بادشاہ۔ این ملوک الارض لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ واحد قہار ذات کے لیے اصل بادشاہت ہے۔ اب جب وہ اصل بادشاہ ہے تو اس کے بھی کچھ ممنوعہ کام ہے، کچھ ایریاز ہیں جو کہ ممنوعہ ہے، جہاں پر انٹری جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ الا وان حم اللہ محارمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ممنوعہ چیزیں ہیں نا، جو ممنوعہ چراگاہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ کام ہیں، وہ امور ہیں جو رب العالمین نے منع کیے ہیں، وہ کام ہیں جو رب العالمین نے منع فرمائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ممنوعہ چراگاہوں کی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے جو اصل بات ہے، جو موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، چونکہ پیچھے سے تفصیل کچھ یوں ہی بیان کی گئی ہے، اب اس تفصیل کے بغیر آخر والی بات جو اصل ہے اس کو سمجھنا ناممکن ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے آگے پھر فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ ممنوعہ چراگاہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرمات سے بچ جاؤں، جو کام اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں وہ کام میں نہ کرنے والوں میں سے ہوں، تو پھر اس کے لیے ایک چیز کے اوپر آپ کوشش کریں، اس کی تربیت کریں۔ فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، لوگو ایک بات یاد رکھو، اس جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر تو اس گوشت کے ایک ٹکڑے کی تربیت ہوئی، اگر گوشت کے اس ایک ٹکڑے کو سمجھایا گیا تو صلح الجسد کلہ، بندے کا پورے کا پورا جسم بالکل ٹھیک سے کام کرے گا۔
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر گوشت کا وہ ایک ٹکڑا فاسد ٹھہرا، وہ خراب ہوا، اس کی تربیت نہ ہو سکی، تو پھر بندے کا پورا جسم برباد ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ اپنے دل کی پرورش کریں گے، روحانی اعتبار سے متوجہ ہوں گے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، تو تب جا کر آپ اللہ تعالیٰ کے محرمات سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے شتر بے مہار بنا کر چھوڑا ہوا ہے، جو دل میں آ رہا ہے سو کرتے جا رہے ہیں، جو سوچتے جا رہے ہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، میرے لیے اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ سوچ سرے سے آپ کے دماغ میں آتی ہی نہیں۔ جو دل میں آیا سو کر لیا، جو بات سوجھی سو کر لی، جائز ہے ناجائز ہے اس طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی، تو کئی مرتبہ آپ حرام کاموں میں اپنے آپ کو ملوث پائیں گے۔ اور اس حدیث میں بنیادی چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی، ممنوعہ چراگاہ کے قریب جانے اور نہ جانے کے حوالے سے اپنے نفس کو اگر ہم نے دور رکھا، کنٹرول کر کے رکھا، تو تب ہم جھوٹ سے بھی بچ سکیں گے، تب ہم غیبتوں سے بھی بچ سکیں گے، تب ہم حرام خوری سے بھی بچ سکیں گے، تب ہم دیگر جو ممنوعہ کام ہیں ان تمام تر کاموں سے اپنے آپ کو روکنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ بھئی میں کون سا یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں تو فقط اس کے قریب ہوں، اگرچہ اس کے قریب جانا جائز ہے، اگرچہ اس کے قریب جانا ناجائز نہیں، جائز ہے، آپ اس کے قریب جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ ہمت نہ کی کہ اپنے آپ کو اس ممنوعہ کام سے دور رکھے، ایک نہ ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ آپ اس حرام کام میں واقع ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے حوالے سے فرمایا نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کا معنی ہے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَزْنُوا، زنا نہ کرو، بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہلے ہی روک لیا تو آپ اس ممنوعہ کام سے بالکل بھی رک جائیں گے، لیکن اگر آپ نے پہلے ہی اپنے آپ کو نہ روکا، اپنے نفس کی تربیت نہ کی، روحانی اعتبار سے اپنے دل کو شتر بے مہار چھوڑا ہوا ہے، تو پھر یہ گلہ مت کرنا کہ میں اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچا سکوں گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ اسباب جو زنا کے قریب لے جانے والے ہیں، ان اسباب سے اپنے آپ کو بچا لو، اگرچہ وہ اسباب جائز ہے ان کا استعمال کرنا، لیکن چونکہ وہ اسباب ایک حرام کام تک لے جانے والے بن رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کے تک قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور یہی رمضان کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے۔ آج 13واں روزہ گزرتا جا رہا ہے، میں نے تقوی کے حوالے سے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ مقصد حاصل ہوا چاہتا یا نہیں ہوا چاہتا۔ صبر کی بات ہوئی جو تقوی کی شاخوں میں سے، ذیلی باتوں میں سے ایک بنیادی بات ہے، آیا میں صبر کرنے والوں میں سے بنتا جا رہا ہوں یا نہیں؟ میرے سامنے ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، حلال خوراک پڑی ہوئی ہے، اپنے آپ کو، اپنے منہ کو ہم نے روکا ہوا ہے کہ کھانا نہیں ہے، لیکن آیا صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے؟ ایسے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ممنوعہ امور ہے ان تمام تر امور سے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، ان سے صبر کرنا اور نیکی کرنے کے اوپر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اصل بنیادی چیز یہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اور شریعت کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے الصبر علی البلاء، مصیبت کے اوپر صبر کرنا۔ اب ظاہری بات ہے، ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے، ایک مصیبت ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا۔ مصیبت کے اوپر اپنے نفس کو، اپنے نفس کی تربیت کرنے کو صبر کہا جاتا ہے، جو کہ روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ایک مصیبت آئے گی، ظاہری بات ہے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کی ساری زندگی وہ عیش و عشرت والی ہوگی، آپ کی ساری زندگی
نعمت اور فراوانی والی ہوگی، بہت سارے مشکلات آئیں گے، بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو کہ آپ ان کو پسند نہیں کرنے والے ہوں گے، لیکن آپ نے ان کے اوپر صبر کرنا ہوگا، اور یہی صبر ہمیں روزے سے یہ درس ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کے اوپر صبر کرنا، نیک اعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا اس کا اجر الگ سے ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے دے گا۔ جو صابر ہوں گے، جو صبر کرنے والے ہوں گے، جو اپنے نفس کو کنٹرول اور قابو میں رکھنے والے ہوں گے، ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے ہے۔ نیک اعمال کے اوپر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، دل نہیں چاہتا ہوگا لیکن آپ نے قرآن کھول کے تلاوت کرنی ہوگی۔ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی جیب سے کچھ خرچ کروں، لیکن روزے کے دروس میں سے، روزے کے مقاصد میں سے ایک بنیادی درس اور مقصد یہ ہے کہ آپ نے نیکی کرتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوگا، تب جا کر آپ وہ نیکی کر پائیں گے۔ آپ کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھوں، لیکن آپ نے اس کے اوپر اپنے آپ کو صابر بنانا ہوگا۔ صبر کرنے والے ہوں گے، دل چاہتا ہے کہ میں کھلی فضاؤں میں گھومتا پھرتا رہوں، کبھی ایک طرف چلا گیا کبھی دوسری طرف چلا گیا۔ اگر آپ نے ان نیک اعمال کے اوپر اپنے آپ کو صابر نہ بنایا تو تب یہ نیک اعمال کرنا تمہارے لیے ناممکن ہوں گے۔ اور تیسرا صبر کی قسموں میں سے وہ بنیادی چیز ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، ممنوعہ کام جو شریعت کی طرف سے ممنوعہ ہے ان سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا سیکھ لیا تو تب گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بڑا ایزی ہوگا، تب ہم گناہوں سے اپنے آپ کو روک سکیں گے۔ لیکن اگر میں نے اس حوالے سے اپنی تربیت نہ کی، میں روحانی اعتبار سے بالکل ایسے ہی زندگی گزارتا رہا، تو پھر یہ بات یاد رہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے نہیں ہوں گے۔ اور رمضان کے روزوں کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد ایک صبر اور ایک نفس کی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔